میرے بھائی کا انتقال الکوہل کی وجہ سے ہوا. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو شاید وہ نہ مرتا. میرے ڈیڈ نے اور زیادہ پب جانا شروع کر دیا، بلکہ اب تو وہ مجھے نظر ہی کم آتے تھے. وہ 15 سالہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے اور پیچھے اپنی پوری فیملی کو چھوڑ دیا. یہ بھی الکوہل کے اثرات تھے. میں بلو ماسک اور آیا صوفیہ کے درمیان کھڑی تھی. اس وقت میں نے پہلی دفعہ اذان کو غور سے سنا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی خوبصورت اور پرسکون ہے. جس طرح اسلام نے مجھے یہ احساس دلایا، یہی اصل سچائی ہے. میری زندگی میں کسی چیز نے مجھے یہ احساس عطا نہیں کیا. میں نے اپنی زندگی میں سکون اور خوشی پانے کے لیے بہت سی چیزیں کی، اور پھر خدا نے مجھے اسلام سے نوازا. الحمدللہ. عائشہ روزلی کون ہے؟ کیا آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہمیں مختصراً بتائیں گی؟ عائشہ روزلی کون ہے؟ میں یو کے میں غریب گھرانے میں پلی بڑی ہوں. میرے ددیال والے سفر میں رہنے والے خانہ بدوشوں جیسے ہیں. ہم ایک کونسل ہاؤس میں پلے بڑے جو کہ یو کے میں بہت ہی سستی قسم کی رہائش ہے. ہاں، میں مشکل حالات میں پلی بڑی. ہم بہت غریب تھے، لیکن بعد میں ایسے حالات نہیں رہے تھے. جب میں نے ایکٹریس بننے کی کوشش شروع کی تھی تب میں نے حقیقت میں بہت کچھ سیکھا. مثلاً بات کس طرح سے کی جاتی ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو کس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں، تو یہی میری زندگی کی ہائی لائٹس ہیں. عقیدے کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ کیا اسلام سے پہلے آپ کا کوئی عقیدہ تھا؟ نہیں، کیونکہ میں زیادہ مذہبی نہیں تھی. میرا کوئی مذہب تھا ہی نہیں. لیکن ہاں، مشکل لمحات میں مجھے اپنے عقیدے کا احساس ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ میں خدا سے رابطے میں ہوں. کون سا خدا ہے، کیسا خدا ہے، میں یہ تو نہیں جانتی تھی. لیکن مجھے لگتا تھا کہ جب میں مشکل میں ہوتی تھی تو میں یہی کہتی تھی کہ اے خدا پلیز آپ میری مدد کر سکتے ہیں. شاید میں خدا کا لفظ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ کوئی تو پاورفل ہستی موجود ہے. ہاں، لیکن میں نے اس بارے میں صحیح طریقے سے کبھی غور نہیں کیا. میں نے اپنے یقین کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں. تو میں کچھ اس قسم کے لوگوں میں سے تھی. کس چیز نے آپ کو اپنے عقیدے پر سوال اٹھانے پر مجبور کیا؟ کیا کوئی خاص واقعہ یا سوچ تھی؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ترکی میں تھی، اور وہاں میں بلو ماسک میں تھی، جسے سلطان احمد مسجد بھی کہتے ہیں. اس وقت میں نے پہلی دفعہ مذہب کے بارے میں غور کرنا شروع کیا تھا. ہاں، میں نے دوسرے مذاہب کا تجزیہ بھی کیا ہے، لیکن اتنی گہرائی میں جا کر نہیں جتنا اسلام کے بارے میں کیا. دوسرے مذاہب کا تو میں نے صرف مطالعہ ہی کیا ہے نا، جبکہ اسلام تو ایسا مذہب ہے جس کا تجربہ میں نے اپنی فیلنگ سے کیا ہے. مسجد میں کھڑے ہو کر اذان سننے کا ایک بالکل ہی الگ احساس تھا. اسلام کے بارے میں پہلے آپ کے کیا خیالات تھے؟ کیا آپ کو کوئی تعصب تھا؟ مجھے اسلام کے بارے میں تعصبات تھے، لیکن وہ میرے لاشعور میں تھے. میں بذات خود اسلاموفوبیا میں مبتلا نہیں تھی. میں نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں کہ میں ایک مخصوص گروہ کے لوگوں کو ناپسند کروں، کیونکہ میں تو بہت مہربان رہنے اور اچھا انسان بننے کی کوشش کرتی تھی. ہاں، لیکن پھر بھی کچھ تعصبات تھے. جب میں پہلی دفعہ ترکی آئی تو مجھے یاد ہے کہ میری گرینی نے مجھ سے کہا کہ پلیز کسی مسلم ملک کی طرف مت جانا، پلیز بالکل بھی مت جانا. ان کا خیال تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا. اور جب انہوں نے مجھے کہا کہ مت جاؤ، یہ تو مسلم ملک ہے، تو اس وقت میں واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی. تو جب میں ترکی مسجد میں گئی تھی تو میرے ذہن میں کچھ ایسے ہی تصور تھا. مجھے لگا کہ لوگ مجھے اندر جانے سے منع کریں گے، مجھ پر ہنسیں گے، یا پھر مجھے غلط انداز سے گھوریں گے. مطلب پہلی دفعہ مسجد جاتے وقت میرے ذہن میں بدترین اندیشے موجود تھے. آپ کو ایسا کیا تجربہ ہوا کہ آپ اسلام کی طرف مائل ہو گئیں؟ میرا الکوہل سے ہمیشہ ایک برا ریلیشن شپ رہا ہے. جب میں 8 سال کی تھی تو الکوہل کی وجہ سے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا. تو اس بات کا مجھ پر گہرا اثر ہوا. ظاہر ہے میں اس کے بہت قریب تھی، وہ میرا بھائی تھا، لیکن اصل وجہ جس نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا وہ یہ تھی کہ جب اس کا انتقال ہوا تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر یہ نشے میں نہ ہوتا تو یہ نہ مرتا. وہ نشے میں تھا اور اس کی لڑائی ہو گئی. صرف ایک پنچ میں وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. اس کے دماغ کے پچھلے حصے پر چوٹ لگی اور وہ مر گیا. زمین پر گرتے ہی مر گیا، صرف ایک لمحے کے اندر. لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ اگر وہ نشے میں نہ ہوتا تو وہ یہ پنچ برداشت کر لیتا اور وہ نہ مرتا. تو یہی وجہ تھی، اگر وہ ڈرنک نہ کرتا تو وہ نہ مرتا. تو مجھے ہمیشہ سے الکوہل سے پرابلم رہی ہے. اور جب وہ مر گیا تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، لیکن میری فیملی الکوہل کے مضر اثرات کو نہیں سمجھ سکی. انہوں نے بلکہ الکوہل کا استعمال جاری رکھا، بلکہ خوب ڈرنک کرتے. ایون میرے ڈیڈ نے تو اور زیادہ پب جانا شروع کر دیا تھا، اور وہ مجھے کم ہی نظر آتے تھے کیونکہ وہ زیادہ تر تو پب میں ہوتے، اور پب میں ہی وہ ایک 15 سالہ لڑکی سے ملے جس کے لیے انہوں نے میری ماں کو چھوڑ دیا. وہ ایک 15 سالہ لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے اور اپنی پوری فیملی کو ایسے ہی چھوڑ دیا. یہ بھی الکوہل کے اثرات تھے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیشہ میں وکالت کرتی آئی ہوں بڑے ہونے کے بعد بھی، کیونکہ 1 سال کے اندر میری تو پوری فیملی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ سب کچھ 1 سال میں ہوا. یہ میں، میرے ڈیڈ، میرے بھائی اور ماں تھی، اور بس یہی تھا.
आधे जा चुके हैं, मैंने अपने डैड को फिर कभी नहीं देखा। आधे लोग चले गए और अब सिर्फ मैं और मेरी माँ रह गए। और उसके बाद भी जो भी हुआ, मैं अपने दिल में अल्कोहल के लिए नफरत लेकर ही बड़ी हुई। मुझे पार्टियों से नफरत थी, मैं पार्टी अटेंड नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, शायद 20 साल की थी, तो मैंने सोचना शुरू किया कि शायद ये इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे मुझे कभी भी पार्टियों का जुनून नहीं रहा, मैं इस जुनून से कभी गुजरी भी नहीं। ये तो बस मेरे लिए एक नेटवर्किंग की तरह था। हर कोई कहता कि अगर तुम क्लब जाओगी तो सही लोगों से मिलोगी, सही सर्कल से मिलोगी, तुम्हारा नेटवर्क बनेगा, तो बस इसीलिए मैंने जाना शुरू किया। और एक दफ़ा तो मैं लॉस एंजलिस में थी, एक नाइट क्लब में गई और किसी ने मेरी ड्रिंक में नशा मिला दिया और मेरी वो पूरी रात अस्पताल में तमाम हुई क्योंकि किसी ने मुझे अगवा करने की कोशिश की जब मैं लॉस एंजलिस में थी। और उस लम्हे के बाद मुझे याद है कि एक हस्पताल में मेरी आंख खुली। उस वक्त मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अपने साथ ऐसा किया ही क्यों, क्योंकि मैं तो हमेशा से अल्कोहल के खिलाफ थी ना, तो फिर मैं ऐसी जिंदगी की तरफ क्यों आने लगी हूँ। लेकिन इससे भी बुरा ये था कि मैं रुकी नहीं, मैंने इसे जारी रखा। मैं पार्टियों में जाती रही, हाँ इतना ज्यादा नहीं जितना मेरे दोस्त चाहते थे, उससे तो कम ही था। और जब मैं तुर्की आई तो मेरी नीयत साफ नहीं थी, जब मैं यहाँ आई तो मेरी नीयत अच्छी नहीं थी। मतलब अल्लाह ने मुझे वक्त दिया एक हद तक, जब तक कि मैंने अपनी पूरी ज़ात को खो नहीं दिया, क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जरी का इरादा रखती थी। अपने आप को बदलने के लिए अल्लाह ताला ने मेरा उस वक्त तक इंतज़ार किया जब तक कि मैंने अपना आप खो नहीं दिया, और फिर अल्लाह ताला मुझे इस्लाम की तरफ ले आया। इस्लाम के बारे में आपको सबसे ज्यादा किस चीज़ ने मुतासर किया? ये कोई एक चीज़ नहीं है, वक्त के साथ साथ कई चीज़ें सामने आई। मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जिसने मुझे इस्लाम के बारे में संजीदगी से सोचने में मजबूर किया, वो मेरा पहली दफ़ा तस्बीह पढ़ना था। जब मैंने देखा कि तुर्की के लोग तस्बीह पढ़ते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ये करते देखा। मैंने सोचा कि शायद ये कोई स्ट्रेस बीट्स हैं, क्योंकि मैं इसे यही कहती थी। मैंने अपनी माँ को कॉल किया और उन्हें बताया कि तुर्की में लोग स्ट्रेस बीट्स यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब मैंने पहली दफ़ा गूगल किया कि इसे क्या कहते हैं, तब मैंने जाना कि इसमें सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ते हैं। मैंने इन अल्फाज के मानी सीखे और फिर मैंने पहली दफ़ा इसे करना शुरू किया। इसके अलावा एक और लम्हा भी है जो कि बहुत स्पेशल है, और ये मेरे पहली दफ़ा तस्बीह पढ़ने के बाद हुआ। वो लम्हा जब मैं इस्तांबुल की ब्लू मॉस्क से बाहर आ रही थी, तो खुद सोच रही थी कि मुझे हॉस्टल वापस तो जाना है, लेकिन मैं जाऊंगी कैसे। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला ताकि मैं गूगल मैप खोलूं, तो मेरा फ़ोन जिसमें 50% चार्जिंग थी, लेकिन फिर भी वो बंद हो गया। मुझे याद है कि मैं उस वक्त बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी कि मैं वापस हॉस्टल कैसे जाऊंगी, वो भी एक गैर मुल्क में। मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम था। मैं परेशान हो गई थी और उस वक्त भी आज़ान हो रही थी, और यकीन जाने ये आवाज़ सुनकर मेरी परेशानी जैसे दूर हो गई, जैसे सब कुछ गायब हो गया, मेरी बेचैनी दूर हो गई। और मैंने सोचा कि ए खुदा, अगर वाकई आप मौजूद हैं तो हॉस्टल पहुंचने में मेरी मदद फरमा। उस वक्त मेरे जहन में यही ख्यालात थे, और उस लम्हे में बहुत वक्त तक मैं परेशान नहीं हुई, बेचैन नहीं हुई। मेरे मुसलमान होने से पहले जो मेरा ज़्यादा वक्त था वो परेशानियों में ही गुजरता था। मतलब मुझे हर चीज़ परेशान करती थी, मेरे अंदर बहुत ही एंग्जाइटी थी। जैसे क्या पता मैं गली में जाऊं और मेरे साथ ऐसा हो जाए, क्या पता मैं ऐसे करूं और यूं हो जाए। और जब मैंने इस्लाम को डिस्कवर कर लिया, एक दफ़ा मैं मुसलमान हो गई, तो ये मेरी एंग्जाइटी का इलाज था। ये वही चीज़ थी जिसकी मुझे बहुत अरसे से तलाश थी, जो मुझे हर वक्त परेशान और बेचैन रहने से बचा सकती थी, क्योंकि मैंने तवक्कल करना सीख लिया था। मैंने अल्लाह ताला पर यकीन करना और ईमान रखना सीख लिया था। तो दर हकीकत ये एहसास मुझे इस्लाम की तरफ लाया। मैंने अल्लाह ताला पर यकीन करना और ईमान रखना सीखा। आपको अपना हॉस्टल कैसे मिला? सुभान अल्लाह, मैं बिल्कुल सीधा अपने हॉस्टल पहुंची। मैंने एक मोड़ भी गलत नहीं लिया। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया, बस ये सब अल्लाह के फजल से हुआ। लेकिन मैं बहुत आसानी से ब्लू मॉस्क से सीधा अपने हॉस्टल पहुंच गई, बगैर किसी मुदाखलत और मदद के। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मैं पूरा वक्त बहुत सुकून में रही। मुझे एक लम्हा भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं गलत रास्ते पर मुड़ गई हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का फजल था कि मैं अपने हॉस्टल पहुंच गई। जब आपने पहली दफ़ा आज़ान सुनी और फिर जब पहली दफ़ा कलमा पढ़ा, इन दो लम्हात के दरमियानी अरसे में आप पर क्या गुजरी? ब्लू मॉस्क में मेरा पहला तजुर्बा था। उसके बाद मैं हॉस्टल वापस आ गई, फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हॉस्टल में कुरान मजीद का अंग्रेज़ी तर्जुमा मौजूद था, तो मैंने वही उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। और शायद मैंने सूरह अल बकरा के 5 सफ़े पढ़े थे। मुझे याद है मैं फ़ोन से किसी भी आयत की तस्वीर ले लेती जो मुझे दिलचस्प लगती। इसके बाद मैंने पढ़ना जारी रखा, कुरान मजीद का मुताला करती रही। हालांकि मेरा मुसलमान बनने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे ये दिलचस्प लग रहा था। कोई चीज़ जैसे मेरी दिलचस्पी को भड़का रही थी, तो मैं जानना चाहती थी कि ये सब क्या है। फिर मैं यूके वापस आई, मैंने सीखना जारी रखा, और जैसे मैं यूके वापस आई तो मेरी वापसी के एक ही हफ्ते के बाद लॉकडाउन लग गया, जो कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का एक मुकम्मल प्लान था।
کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہی ہوتا کہ میرے UK واپس آتے ہی میں فلم سیٹ پر واپس چلی جاتی اور سب رہ جاتا. کیونکہ فلم میں کام کرنا ایسے ہی ہے کہ آپ کبھی صبح جاتے ہیں اور شام کو ہی واپس آتے ہیں اور آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. لیکن سبحان اللہ لاک ڈاؤن لگ گیا جس نے مجھے گھر میں اپنے فون، کمپیوٹر اور کتابوں کے ساتھ رہنے پر مجبور کیا. اور پھر میں نے مطالعہ کیا اور میں نے سیکھا، لیکچر سنے، یہ سب میں نے گھر بیٹھ کر کیا. مجھے کسی بھی مسلمان کا پتہ نہیں تھا. میں نے سارا سفر خود ہی طے کیا ہے. لیکن اب بھی میرا مسلمان ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. جس چیز نے واقعی مجھے اس کے لیے ابھارا وہ یہ تھی کہ جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی، اب میں نے صرف ٹرائی کرنے کے خیال سے شروع کی کیونکہ میں اپنی مدد آپ کے اصول پر چل رہی تھی. اور میں نے سوچا کہ اگر کوئی فجر میں اٹھ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول بہترین لیول پر ہے. تو اس لیے میں نے بھی نماز پڑھنا شروع کی. دراصل میں نے نماز اپنے شب و روز پر کنٹرول پانے اور اس کو ایک ضابطے پر لانے کے لیے شروع کی. اور یہ کرنے سے میرے شب و روز زیادہ مفید ہو گئے کیونکہ میں فجر اور ظہر کے درمیان کچھ پلان کرتی اور باقی نمازوں کے دوران اور چیزیں کرتی. اس طرح سے ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران میں جو بھی وقت ہوتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ پلان کر لیتی. تو میرا شیڈول اتنا پروڈکٹیو ہو گیا کہ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی. مجھے سب بہت اچھا لگا. میرے تاثرات ایسے ہوتے تھے، یہ تو بہت عمدہ ہے، اسلام تو بہترین ہے. جو لوگ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ بہت زبردست ہے کیونکہ آپ اپنے ایک دن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سب کر رہی تھی کہ رمضان آ گیا اور میرا ارادہ تھا کہ میں سیلف کنٹرول کرنے کے لیے اب یہ بھی ٹرائی کروں گی، میں رمضان بھی ٹرائی کروں گی. ہاں میری امی کو یہ ارادہ پسند نہیں آیا تھا. ان کا تو یہ خیال تھا کہ میں مر جاؤں گی. انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ تم مر جاؤ گی اور وہ میرے اس ارادے سے بہت ناراض بھی تھی. تو میں نے رازداری سے رمضان کے روزے شروع کر دیے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ کر رہی ہوں. آنیسٹلی میں یہ سب کرنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. خیر میں نے روزے رکھنا شروع کیے اور اس وقت در حقیقت میرا ایمان بیدار ہوا. اس نے مجھے دنیا کی اور اپنی ذات کی غلامی سے روکا اور بس صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت سکھائی. کیونکہ رمضان میں میرا بس یہی تھا کہ فوکس. میرا روزہ ہوتا، میں نماز پڑھتی اور اس کے درمیان میں صرف اسلام کے بارے میں سیکھتی. تو میں نے اپنا سارا وقت یوں ہی گزارا. تو جس طرح سے اسلام نے مجھے احساس دلایا، مجھے واقعی یقین ہو گیا کہ یہی سچائی ہے. مجھے اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز نے یہ احساس نہیں دلایا تھا اور اس احساس کی وجہ سے پھر میں نے اسلام کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا اور میں نے آگے بڑھنا شروع کیا. سبحان اللہ، یہ سب خدا کی طرف سے تھا کیونکہ صرف خدا ہی مجھے یہ اطمینان دلا سکتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اطمینان اور خوشی پانے کے لیے بہت سی چیزیں ٹرائی کی ہیں اور خدا نے مجھے یہ سب اسلام کے ساتھ دے دیا، الحمدللہ. کس چیز نے آپ کو مسلمان بننے کی طرف آخری قدم اٹھانے سے ڈرایا؟ میرے خیال سے یہ میرا اپنی پچھلی زندگی کو پیچھے چھوڑنا تھا جو کہ میرے لیے بہت خوفناک تھا. کیونکہ مجھے پتا تھا اگر ایک دفعہ میں مسلمان ہو گئی تو اس شخصیت کی طرف میں کبھی بھی نہیں لوٹوں گی جو کہ میں تھی. یہ خیال کہ اب میری فیملی کیا سوچے گی یہ بہت ڈرانے والا تھا. اپنا سارا کریئر بدلنا، وہ کریئر جس میں 10 سال سے کام کر رہی تھی، جی رہی تھی، سو رہی تھی، کھا پی رہی تھی، مطلب میری پوری زندگی تھا. یہ میرا کریئر تھا. میں نے جب بھی کوئی فیصلہ کیا تو بطور اداکارہ فلموں میں کام کرنے کی بنیاد پر کیا، وہ سب کچھ جو میں کرنا چاہتی تھی. تو ان سب چیزوں نے مجھے سچ میں ڈرایا. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ کیا آپ اس لمحے کی تفصیل بیان کر سکتی ہیں؟ میں نے کلمہ رسمی انداز میں نہیں پڑھا. میں نے یہ مسجد میں نہیں کیا. میں نے کووڈ میں لاک ڈاؤن کے دوران اپنے لیونگ روم میں یہ کیا اور میں ساری رات روئی تھی. یہ رمضان کے 10 دن تھے جب میں مسلمان ہوئی تھی اور میں تقریباً پورا وقت روتی رہی. جہاں تک مجھے یاد ہے میں یہ بار بار کرتی رہی کیونکہ مجھے فکر تھی کہ شاید میں غلط پڑھ رہی ہوں. تو میں بار بار شہادت پڑھ رہی تھی کیونکہ مجھ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے اور میں بہت رو رہی تھی. میں گہرا سانس لے کر پھر کوشش کرتی، پھر رونا شروع ہو جاتی. تو ٹیکنیکلی میں نے کئی دفعہ شہادت پڑھی اور فیلنگز کچھ ایسی تھیں کہ جیسے مجھے میرا مقصد مل گیا ہو. کیونکہ میری ساری زندگی مختلف چیزوں کے درمیان گھومتی رہی اور میں نے کبھی بھی کسی کو مکمل نہیں کیا. میں نے اسکول میں کورس شروع کیا تو میں نے اسے ختم نہیں کیا. کوئی جاب کرتی تو وہ چھوڑ دیتی. اپنی ساری زندگی میں نے کام بس ادھورے ہی چھوڑے اور اسی طرح میں مختلف چیزوں میں گھومتی رہی کیونکہ مجھے اپنا مقصد معلوم ہی نہیں تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، میں یہاں کیوں ہوں. میں بس ہر وقت کنفیوزڈ ہی رہتی اور ایک لمبے عرصے تک میں ایسے ہی محسوس کرتی رہی. تو شہادت پڑھتے وقت مجھے معلوم ہوا تھا کہ میں جس طرح ان چیزوں میں بھٹک رہی ہوں یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. جب آپ غیر مسلم ہوتے ہیں نا تو آپ کا فوکس کسی چیز پر نہیں ہوتا. ہر چیز بہت مشکل ہوتی ہے، ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کنفیوزڈ رہتے ہیں، میں کہاں جا رہی ہوں، میں یہاں کیوں ہوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، میں یہ سب کیوں کر رہی ہوں. آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. لیکن پھر اچانک سے ہمیں یہ ضابطۂ اخلاق مل جاتا ہے، ہمیں گائیڈ لائنز مل جاتی ہیں اور پھر ہمارا مقصد واضح ہو جاتا ہے. جب ہم مسلمان ہوتے ہیں آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کیوں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں.
اور منزل کیا ہے آپ کی؟ یعنی جنت انشاءاللہ. اور یہ جنت کی طرف جانے کا مقصد ہی آپ کی زندگی کو اتنا آسان کر دیتا ہے، اس زندگی سے کہیں زیادہ جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں. تو بالکل یہ میرے لیے بہت ایموشنل لمحات تھے. آپ نے لاس اینجلس میں ایکٹنگ کی تعلیم حاصل کی، کچھ فلموں میں بھی کام کیا، تو جب آپ نے مسلمان بننے کا فیصلہ کیا تو آپ کے لیے اپنے ایکٹنگ کریئر کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا؟ جی ہاں، یہ مشکل تھا. ایسی چیز کو جس پر میں نے بہت عرصہ کام کیا. میں نے ایکٹنگ کو فارملی نہیں چھوڑا تھا کہ جیسے ایک دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب سے میں ایکٹنگ نہیں کروں گی. ہاں، لیکن کووڈ کی وجہ سے لمبے عرصے تک کوئی فلم شوٹنگ نہیں تھی، کوئی ایکٹنگ تھی ہی نہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا وقت دیا. تو میں نے جانا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی. مجھے دوبارہ کام کی آفر بھی ہوئی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ میں نے اسے ٹھکرایا تھا. میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی، سوری میں یہ نہیں کر سکتی. پھر میں نے سوچا کہ میں اس چیز کے لیے کس مقام پر کھڑی ہوں جس کے حصول کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے، میں کس مقام پر کھڑی ہوں. تو میں نے صرف مسلم پروجیکٹس میں کام کرنے کا ارادہ کیا تاکہ مجھے ڈائریکٹر کے بارے میں یہ پریشانی نہ ہو جو مجھے غیر آدمی کو گلے لگانے کا کہے اور یہ بات پھر سمجھ نہ سکے کہ میں ایسا کیوں نہیں کرنا چاہتی. تو مطلب مجھے ان چیزوں کے بارے میں پریشانی نہ ہو. آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی اور ارد گرد لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میری ماں جب میں نے شروع میں اسلام قبول کیا وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو گوگل سرچ کر کے میرے پاس آئیں. تو ان کے کچھ اغراض و مقاصد تھے جو کہ جینون بھی تھے، لیکن زیادہ تر جھوٹی خبروں اور سازشوں والی چیزیں تھیں جو انہیں گوگل پر ملی، اور وہ خوش نہیں تھیں. انہوں نے دہشت گردی کا بھی حوالہ دیا تھا. سچ کہوں تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مسجد جاؤ تو محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں بھرتی کر لے. وہ حقیقتاً یہی سمجھتی تھی کہ وہاں باہر آدمی میری طاق میں ہوں گے انہی کاموں کا حصہ بننے کے لیے جو وہ جھوٹی خبروں میں سن کر آئی تھیں جو کہ میڈیا دکھاتا تھا. تو ان کے کچھ خیالات ایسے ہی تھے. اور ہاں، میں نے بہت سے دوستوں کو کھو دیا. اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. بلکہ میرے ایک دوست نے مجھے فیس بک پر میسج کیا اور اس نے کہا کہ کیا تم یہ سب کسی آدمی کے لیے کر رہی ہو؟ کیا تمہیں ڈرایا گیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کسی خطرے میں ہوں. اور میری فیملی تو بہت ہی عجیب، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ایسی حالت میں. ان کے خیال میں تو میں بس پاگل ہو گئی تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میں پارٹیاں کرتی تھی، بری چیزیں کرتی تھی، تو میری فیملی میرے سے زیادہ قریب تھی کیونکہ وہ ایسی شخصیت سے جڑ سکتے تھے. لیکن اب جو میری شخصیت ہے وہ ان کی سمجھ سے باہر ہے. ہاں، میری والدہ کا رویہ بہتر ہے، اور سچ کہوں تو والدہ نے بھی اسلام کے بارے میں جاننا شروع کر دیا ہے. میں انہیں مسجد لے کر گئی، میں انہیں دعویٰ اسٹینڈ بھی لے گئی جہاں لوگ دعویٰ دیتے ہیں، تو انہوں نے اسلام کے بارے میں مزید جانا. اب وہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر جگہ پر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ ان کی زندگی میں بہتر مسلمانوں سے ان کی ملاقات کروا رہا ہے اور لوگوں سے میل جول بڑھا رہی ہیں. بلکہ حال ہی میں انہوں نے مجھے کال کی اور کہا کہ میں ایک ایسی لڑکی سے ملی ہوں جو کہ حجاب میں تھی اور اس نے میری فلاں کام میں مدد کی. جب بھی کوئی مسلمان ان کی مدد کرتا ہے نا تو وہ نوٹس کرتی ہیں، پھر مجھے بتاتی ہیں. لہٰذا میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو انہیں دعویٰ دے رہے ہیں، تو یہ بہت مددگار ثابت ہو رہا ہے. کیا آپ کے لیے حجاب پہننا مشکل تھا؟ جی ہاں، یہ مشکل تھا کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ گلیوں میں نکلتی ہے تو چاہتی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں، لیکن جب کوئی غلط شخص دیکھتا ہے تو پھر وہ اپسیٹ بھی ہو جاتی ہے. تو مجھے یہ سب کچھ چھوڑنا تھا جو کہ واقعی میں بہت زیادہ مشکل تھا کیونکہ میری شناخت کا انحصار ہی اسی پر تھا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو بہت مشکل تھا کیونکہ جب میں یو کے کی گلیوں میں جاتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میرا تو اب کوئی وجود ہی نہیں ہے اور میں بالکل غائب ہو گئی ہوں. اور جب کوئی ایکٹریس اور ایک خاص طریقے سے ڈریس پہنتی ہو تو پھر یہ کچھ ایسا ہے جو کہ وہ کبھی نہیں شائے گی. اس لیے یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن ہاں، میرے اندر ایک بغاوت شروع ہو گئی تھی اور پھر میں نے اپنے انویزیبل ہونے کو انجوائے کرنا شروع کر دیا. میں نے اسٹریٹ میں ایسے جانے کو انجوائے کرنا شروع کر دیا جہاں میں اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے پیش نہیں کرتی. میں نے زندگی میں پہلی بار بغیر کسی پریشانی کے انجوائے کرنا شروع کر دیا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، اور یہ سب مجھے اسلام نے دیا. آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی تھی، تو اس پہلی نماز کا تجربہ کیسا رہا؟ پہلی نماز جو میں نے سیکھی وہ فجر کی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کیوں، لیکن شاید اس لیے کیونکہ فجر کی نماز بہت آسان تھی، اس میں صرف 2 رکعت تھیں. لیکن مجھے پتا نہیں تھا. میں نے بس صرف یہ ٹائپ کیا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں اور سامنے ظہر کی 4 رکعت آ گئی. مجھے اس وقت تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ رکعت کیا ہوتی ہے. بس میں نے سیکھنے کا ارادہ کیا اور ایک ویڈیو پک کی. لہٰذا میں نے سب سے پہلے ظہر کی نماز پڑھنا سیکھی. جب پہل میں نے سیکھنا شروع کیا تو میں نے تکبیر کہنا سیکھا اور اللہ اکبر کہا. میں عربی نہیں پڑھ سکتی تھی، لہٰذا وہاں اسکرین پر ٹرانسلیشنز بھی تھیں اور اسے پڑھنا بہت مشکل تھا. اس لیے میں نے بار بار سنا اور غور کرنے کی میں کوشش کرتی کہ وہ ہر لفظ کو کیسے ادا کر رہا ہے. مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیسے ادا کر رہا ہے، اور بس میں پھر بھی کوشش کرتی رہی. مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں نے پہلی باقاعدہ ظہر کی نماز اپنے ذہن میں پڑھی تھی. میں پورا دن نروس رہی تھی کیونکہ میں ابھی تیاری کر رہی تھی اور سیکھ ہی رہی تھی. اور جب میں اگلی صبح اٹھی تو میں پہلے سے نروس تھی کیونکہ اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں خدا کے آگے حاضر ہونے جا رہی ہوں. تو میں واقعی بہت خوفزدہ تھی. مطلب کچھ تھا جو مجھے ڈرا رہا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ
کہ میں ظہر کے انتظار میں تھی اور جیسے جیسے وقت آ رہا تھا میں اپنے آپ سے کہتی کہ پلیز اس کو یاد رکھنا ورنہ مجھے غلطی کرنے پر بہت شرمندگی محسوس ہوگی. پتہ نہیں کیوں غلطی کرنے پر میں اتنی شرمندگی اس وقت کیوں محسوس کر رہی تھی, لیکن شاید مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں غلطی کرنے کا ڈر تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ میں محنت نہیں کر رہی. تو اس وقت یہ سب میرے ذہن میں چل رہا تھا. پھر میں کھڑی ہو گئی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ کر کے رہوں گی. اور پھر I was like میں یہ بھی نہیں کروں گی. پھر میں رکی اور خود سے کہا میں اب یہ کروں گی. تو وہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ یہی ہوا اور آخرکار میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اور میری پہلی نماز کے دوران میں نے اپنے ارد گرد ایک سفید روشنی محسوس کی. مجھے بس یہی روشنی دکھائی دے رہی تھی اور مجھے ہر چیز کی سمجھ آ رہی تھی اور میں سوچ کر ہر چیز کو صحیح سمجھ کے پڑھ رہی تھی. شاید میں نے کچھ چیزیں غلط بھی کی ہوں لیکن میں واقعی شاک تھی کیونکہ میرا نہیں خیال تھا کہ میں اسے صحیح کر پاؤں گی. مجھے اس نماز کا ختم کرنا بھی یاد ہے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی پرفارمنس دی ہو, جیسے میں اسٹیج پر کھڑی ہوں, مجھے پرفارمنس دینی ہے اور مجھے اپنی لائنز یاد کرنی ہے. تو اس وقت کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے جن چیلنجز کا سامنا کیا ان میں سب سے مشکل کون سا تھا اور آپ نے اس کو فیس کرنے کے لیے کیا قربانی دی؟ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنے مذہب میں کانفیڈنس کا تھا. میں ہمیشہ اپنے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کے درمیان رہنے میں فکر مند رہتی. کیا ہوا اگر وہ مجھ سے کوئی عربی کا لفظ کہیں اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ جواب کیسے دینا ہے. اور مجھے خیال آتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں مسجد میں نماز ادا کروں اور میں کچھ غلط کر دوں. تو میں دوسرے مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ نروس فیل کرتی تھی. جیسے مسجد جانا یا ان کی کسی جگہ جانا اور اگر کوئی مجھے السلام علیکم کہتا تو میں گڑبڑا جاتی اور پھر کہتی وعلیکم السلام. میں حواس باختہ ہو جاتی کیونکہ میں بہت پریشان تھی کہ اگر میں کچھ غلط کہوں گی تو لوگ مجھے فراڈ سمجھیں گے. تو میرے ذہن میں نا کچھ اس قسم کے خیالات چل رہے ہوتے تھے. اور پھر جب میں نے پبلک میں حجاب پہننا شروع کیا, مجھے یاد ہے کہ ایک نامعلوم بھائی نے مجھے السلام علیکم کہا تھا اور میں ایک دم جم گئی تھی. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں اور مجھے خیال ہے کہ اف میرے خدا میں ایک فراڈ ہوں. میں نے حجاب تو پہنا ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن میں سلام کا جواب تک نہیں دے پا رہی ہوں. تو یہ چیزیں میرے لیے بہت پریشانی کا باعث رہی ہیں. آپ نے اپنا عقیدہ برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا؟ اس سب سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا تھا؟ میرے خیال سے میرے لیے بھی اور جس چیز کی میں ہمیشہ تجویز دیتی ہوں وہ ہے مسلسل سیکھنا. مستقل اپنے علم کو بڑھانا ہی مجھے اپنے مذہب سے وابستہ کرتا ہے اور میں مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں انہیں سب سے زیادہ اسی بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. جب آپ کے سیکھنے کے عمل میں زیادہ وقفہ آ جاتا ہے تو آپ پھر مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. میرے خیال سے ایسے لوگ زیادہ علم حاصل کرنے پر وقت لگاتے بھی نہیں ہیں, اسی لیے تو وہ ایک ہی مقام پر رک جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں یہ سب کر رہے ہیں, کیونکہ وہ مطالعہ ہی نہیں کر رہے ہوتے اور یہ سب چیزیں وہ دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے اور پھر سیکھنے کے عمل سے دوری کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ سب کچھ بھولتے جاتے ہوتے ہیں. تو میں یہی کہوں گی کہ سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے. آپ کے خیال میں ایک نو مسلم کو اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت سے لوگ کمیونٹی کا کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کمیونٹی تلاش کرنا سب سے اہم ہے, لیکن میرے خیال سے اس کا انحصار آپ کی شخصیت پر بھی ہوتا ہے. جیسے کہ میرے لیے اتنا اہم نہیں تھا, جیسے کہ میں نے کہا کہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے, تو کچھ لوگوں کے لیے کمیونٹی ہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے میں یہی کہوں گی کہ کمیونٹی تلاش کرنا, مسجد جانا, اپنی دینی بہنوں سے میل جول اور اس سے بھی زیادہ نو مسلموں کا سرکل جوائن کرنا اہم ہے. یو کے میں ویسے بہت سے ایسے سرکلز ہیں, ترکی کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے. یو کے میں تو 9 مسلموں کے سرکلز اور مساجد ہیں جو کہ ان سرکلز کا انتظام بھی دیکھتی ہیں. تو زیادہ اہم ایسی کمیونٹی بنانا ہے جہاں پہ ساری دینی بہنیں مل کر بیٹھیں, ایک دوسرے کی مدد کریں, مشورہ دیں اور اسی قسم کی چیزیں وغیرہ. لہٰذا کمیونٹی تلاش کرنا بہت اہم ہے. ویسے آپ کو یہ آن لائن بھی مل جائیں گی, آن لائن تو بہت سے کورسز بھی ہیں, آپ فین کمیونٹی بھی جوائن کر سکتے ہیں. کیا آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کیا؟ جی ہاں, اپنی ماں کو, اور میں بہت کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ. ہماری گفتگو کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ جب خدا کی بات آئے تو وہ اس بات کو سمجھ سکیں. مطلب وہ ملحد تو نہیں ہے اور وہ یہ نہیں کہتی کہ انہیں خدا پر یقین نہیں ہے, لیکن ان کو یہ سمجھنے میں وقت لگا اور ان کو خدا کی سمجھ نہیں ہے. اس کے بجائے ایک طاقت کی موجودگی کا خیال وہ بہتر طور پہ سمجھ پاتی ہیں, جیسے کوئی طاقت ہے جو یہ سب کرتی ہے اور پھر سب کچھ ہو جاتا ہے. تو ابھی وہ اسی مقام پر ہیں. بلکہ انہوں نے تو مجھے کافی دفعہ یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اپنے کرسچن بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مذہب پر گفتگو پسند نہیں ہے. حالانکہ وہ کٹر کرسچن بھی نہیں ہیں, لیکن وہ کرسچن اسکول میں پلی بڑھی ہیں. تو ان کے خیال میں خدا کوئی ایسا شخص ہے جو بادلوں میں بیٹھا سب کو دیکھ رہا ہے. مطلب یہ کوئی شخص ہے. خدا کے بارے میں ان کا بھی یہی تصور ہے, جیسے کوئی شخص بادلوں میں بیٹھا سب کچھ نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ان کے زمانے کی باتیں ہیں جہاں ان کے خدا کے بارے میں عجیب و غریب نظریات تھے.
اور میرے خیال سے تو انہوں نے بچپن میں جیزس کی بہت سی تصویریں بھی دیکھی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ کنفیوزڈ ہے، اور یہ کنفیوژن ان کی باقی زندگی پر بھی اس طرح اثر انداز ہوئی ہے کہ وہ خدا کا تصور ہی نہیں سمجھ سکیں، انہیں خدا کا لفظ پسند نہیں ہے۔ وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں کنفیوزڈ ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، اور جس طاقت پر انہیں یقین ہے وہ خدا ہے، تو وہ یہ ربط نہیں بنا پا رہی ہیں، ان کے لیے یہ سب مشکل ہے۔ کیا آپ کے زیر اثر کوئی مسلمان ہوا؟ واللہ عالم، مجھے قرآن مجید کے بہت زیادہ آرڈرز ملتے ہیں، میں فری قرآن مجید دیتی ہوں، یہ سب میری ویڈیوز میں ہیں جہاں فری قرآن مجید کے لیے ایک لنک موجود ہے، اور مجھے روز کے حساب سے 10 قرآن مجید کے آرڈر ملتے ہیں، مجھے بہت سے آرڈرز ملتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کوئی اس وجہ سے مسلمان ہوا ہوگا یا نہیں۔ اور جہاں تک انسٹاگرام پہ میرے ان باکس کا تعلق ہے تو میرے پاس بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کی وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ اب مجھے علم نہیں ہے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، کیونکہ میں کبھی ان لوگوں سے ملی نہیں ہوں۔ ہاں، ایک لڑکی ہے جس کا مجھ سے فون پہ رابطہ ہوا تھا، اس کا علم ہے مجھے کہ وہ واقعی مسلمان ہو گئی، تو جن کو میں نہیں جانتی ان کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ مجھے کوئی بہترین یونیورسل طریقہ تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہر کوئی مختلف ہوتا ہے، اور میرے خیال سے ہم سب اس امہ میں ایک جگسا پزل کی طرح ہیں، تو ہم سب اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہر ٹکڑا اہم ہوتا ہے۔ تو مطلب اگر آپ نے ساری زندگی دعویٰ کا کام نہیں کیا تو بھی آپ اس پزل کا اہم حصہ ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال بھی تو دعویٰ ہی ہیں، اور سب یہی کہتے ہیں کہ عمل کے ذریعے دعویٰ دینا زیادہ اہم ہے، اور میرا یقین بھی یہی ہے۔ لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ مؤثر طریقہ اس پزل میں اپنے مقام کو جاننا ہے کہ آپ کون ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے یہی جاننا ضروری ہے کہ وہ اس پزل میں کیا ہے، وہ کس چیز کو پریزنٹ کر رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو گلیوں میں بھی کھڑے ہو کر دعویٰ دیتے ہیں، بچوں سے منسلک ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی بہترین ہے، وہ بھی اسی پزل کا حصہ ہیں۔ اور کچھ لوگ تو زیادہ انٹلیکچوئل ہوتے ہیں، وہ اسی لیول پر لوگوں سے منسلک ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس پزل کا حصہ ہیں۔ تو آپ کیا ہیں اس پزل میں؟ جیسے کہ میرا بیک گراؤنڈ سیلف ہیلپ قسم کا ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو میرے کہنے پر یا میرے عمل کی وجہ سے اسلام کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی لڑکی کی وجہ سے جو خود اسٹرگل میں ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت سب چیزوں کی تلاش میں ہے اور سکون کی تلاش میں ہے، تو میرے ذریعے اسلام کی طرف آنے والوں کا راستہ بھی یہی ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس سوال پر 10 چیزیں بیک وقت میرے ذہن میں آ گئی ہیں، لیکن میرے حساب سے یہ کائنڈنس ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ سٹوری یاد آتی ہے جو ایک بوڑھی خاتون کی سٹوری ہے جس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، شاید آپ کو بھی یہ سٹوری معلوم ہو جو کہ میں سنانے جا رہی ہوں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کر مدد فرما رہے تھے، اور وہ خاتون سارا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی رہی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ بولتی رہی کہ ایک شخص ہے جو خود کو نبی کہتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ بہت خطرناک ہے اور کافی عرصے سے برے کام کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بس اس کا سامان اٹھائے، سب باتیں سنتے رہے، لیکن کچھ بھی کہا نہیں کہ یہ شخص میں ہوں اور آپ نے میرے خلاف کیسے بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈیفینڈ بالکل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بولنے کا موقع دیا، اور جب اس کی منزل آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اسے دے دیا۔ تو خاتون نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ آپ کون ہو، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ خاتون مسلمان ہو گئی تھی، کیونکہ سارے سفر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی اس کو نہیں ٹوکا۔ تو میرے لیے اس واقعے میں اہم سبق ہے، کیونکہ آج کل ہم بہت چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی ہمارے بارے میں کچھ بھی کہتے، فرض کریں کہ اگر میرے بارے میں کوئی کچھ کہے تم تو ایسی ہو، تو رد عمل یہی ہوتا ہے نا کہ کیا تم نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، تو ہم فوراً غصہ کر جاتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا عالم دیکھیں، تو یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی پسند تھے، تو ان سب اچھی باتوں کو لے کر، جیسے کائنڈنس، چیریٹی، دوسروں کو چیریٹی کی تلقین کرنا، ان سب باتوں نے مجھے بہت امپریس کیا، خاص طور پر ایک ایسی غیر مسلم ہونے کے ناطے جو پہلی دفعہ عقیدے کے بارے میں سیکھ رہی ہے۔ اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کس دن کا انتخاب کریں گی؟ واو، میں جانتی ہوں زیادہ تر لوگوں کا جواب کیا ہوگا، لیکن میرا جواب تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ وہ دن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کیونکہ مجھے ہمیشہ برے وقتوں میں انسپریشن ملی ہے، تو اس وقت میں رہ کر اس خاص دن کے 24 گھنٹوں کا مشاہدہ کرنے سے مجھے اپنی زندگی میں یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ میں اپنی باقی زندگی کے لیے کیا کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے زندگی کے کٹھن لمحات سے بہت انسپریشن ملی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کٹھن ہوگا۔ تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ جو مجھے انسپائر کرے گا۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے ڈائریکٹلی بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رک جائیں،
تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں اور غور کریں. میں یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر جیسے ایک رولر کوسٹر پر سوار ہوتے ہیں جو کہ رکتی ہی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور شیطان نے ہمیں اس رولر کوسٹر پر بٹھا رکھا ہے اس حساب سے کہ ہم مسلسل مصروف رہتے ہیں، ہم مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں رک کر دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. کیونکہ اگر کوئی خدا کو جانتا ہے، اس کی صفات کو جانتا ہے، تو جب وہ ارد گرد دیکھے گا نا تو اسے ہر چیز میں موت سے ہی نظر آئیں گے. اور اگر کوئی ایک لمحہ رکتا ہے کہ ارد گرد دیکھ کر غور کرے تو وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ سب کچھ اتفاقاً تو یہاں نہیں ہو رہا، ان سب چیزوں کو یہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ کسی نے اس کو ترتیب دی ہے اور اس نے ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا. اس دنیا کی ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے، حتیٰ کہ ایک ایٹم بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو بہت زیادہ خرابیاں ہوں گی. تو ان چیزوں پر رک کر غور کرنے کے لیے میں ایسے ہی کہوں گی ہر کسی سے کہ رک جائیں اور دیکھیں اور غور و فکر کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہاں کیوں ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. تو میں انہیں اس ٹائم کو نکالنے کا کہوں گی. آپ یہاں کوئی آخری اظہار خیال کرنا چاہیں گی؟ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے مشکلات لمحات کا ذکر کیا اور زیادہ تر لوگوں کو خدا بھی مشکل لمحات میں ملتا ہے، یہ عام بات ہے، لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے وقتوں میں یاد رکھنا بھی بہت اہم ہے، اور یہی میرا آخری خیال ہے. میں واقعی چاہتی ہوں کہ ہر کوئی خدا کے بارے میں غور کرے، صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ اچھے وقتوں میں بھی، کیونکہ ہم اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. جس کو زیادہ عطا ہوا ہے اس کو زیادہ اسلام کی پیروی کرنی چاہیے اور محروم ہونے پر ہی یاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ. لیکن پلیز اللہ تعالیٰ کو مت بھولیں، کہ یہ بہت عام بات ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگوں کو زندگی میں جتنا زیادہ عطا ہوتا ہے اتنا ہی وہ پھر دین سے بھی دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور جن لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں. جیسے کہ غریب ممالک میں رہنے والے لوگ زیادہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے لوگوں سے زیادہ خوش ہیں. میرے کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم میں سے اکثر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک آرام دہ گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے سر پر چھت ہے، ہمارا فریج کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، شاید اس امت کے سینکڑوں لوگوں سے تو بہتر ہے. تو شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزاری کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے. مطلب الحمدللہ تو کہنا چاہیے لیکن عمل سے بھی کر کے دکھائیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، باہر نکلیں، مزید محنت کریں، زیادہ چیریٹی دیں، مذہب کے بارے میں زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں، مزید اچھا کنٹینٹ دیکھنے کی کوشش کریں، اور اس بات پر احتیاط کریں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور یہی میرا آخری پیغام ہے.